جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ مبارک ہو جی آپ کو، پاکستان کے لیے بہت بڑا دن، پاکستان کی تاریخ کے اندر شاید اگر مجھے یاد پڑتا ہے اس اعتبار کا کوئی ایونٹ تھا تو وہ نیوکلیئر کی ٹیسٹنگ ہی تھی۔ اس کے علاوہ اس سے بڑا دن مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتا پاکستان کی تاریخ کے اندر، تو آپ نے صرف اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ سیز فائر ہولڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا، میڈیشن کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ پھر بھی آپ کی جیت ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے سیلیبریٹ کرنا۔ اب میں کس اعتبار سے کہہ رہا ہوں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ آ کے نا آپ کو کہیں گے کہ نہیں سر اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی ہے، ہم تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ عجیب عجیب طرح کی باتیں کریں گے، اور ایون کہ آپ کو اللہ معاف کرے کے پی کے آپ کو منسٹر بھی نظر آئیں گے جو کہ کہیں گے کہ یار اگر دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت انڈیا کے پاس اتنا بڑا وہ بام یا ویپن ہے نا، تو ہم کیوں نہ پاکستان کے اندر جو کے پی میں ڈیمز ہے نا وہی بند کر دیں۔ تو آپ کو اس اعتبار کے ایکسٹریمسٹ لوگ بھی ملیں گے، کوئی سر پیر نہیں ہوگا انالیسس کا، بات چیت کریں گے، آپ نے خاموشی سے اگنور کرنا، ابھی آپ نے ان کو نہیں چھیڑنا۔ بہت سے اینکرز بھی ہیں ایسے، انالسٹ بھی ہیں، رپورٹرز بھی ہیں، they are irrelevant right now. Pakistan is relevant not regionally but globally. Pakistan has emerged as a key player. بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس آپ نے ون کی ہے، تو میں نے جو وہی بات بولی تھی نا کہ پاکستان ہیز آلریڈی won irrespective آف دا فیکٹ کہ سیز فائر ہولڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ دو باتیں اس کے اندر، ایک تو یہ سب سے پہلے کہ آپ کے پاس پہلے آپ نے اپنی ہارڈ پاور شو کی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ملٹری مائٹ شو کی تھی، کب کی تھی؟ آپ نے مے اٹیک کے اندر کی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ایئر سپیریورٹی دکھائی تھی، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ریسٹرینٹ بھی شو کیا تھا، آپ نے پھر بھی کہا تھا کہ اگر ہماری سوورینٹی کمپرومائز ہوگی ہم ڈیفنس کے طور پر آپ کو تباہ کر دیں گے، آپ نے کیا انڈیا کو۔ تو ریجنلی، گلوبلی، اور جو بڑی تین ریجنل پاورز ہیں ان کے سامنے آپ نے شو کیا کہ نہیں یار یہ پاکستان، اس کے پاس تو بڑے تگڑے یار ہتھیار بھی ہیں، ہماری ٹیکنالوجی کا بھی بہتر یوز کر سکتے ہیں، ہمارے سٹاکس بھی بڑھا سکتے ہیں، ان پہ ہم انویسٹ بھی کر سکتے ہیں، ان سے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور امپورٹنٹلی ریسٹرینٹ بھی شو کرتے ہیں۔ تو یہ تھی آپ کی ہارڈ پاور۔ بٹ پاکستان واز لیکنگ واز سافٹ پاور۔ آپ کے نیریٹو کا مسئلہ تھا، آپ کا ریٹورک کا مسئلہ تھا، آپ کو پوری دنیا دیکھتی تھی ایز اے والیٹائل اسٹیٹ، انسٹیبلٹی دیکھتی تھی، یہاں پہ ٹیررزم کی باتیں ہوتی تھی، فیٹ آف گرے لسٹ میں ڈالنے کی باتیں ہوتی تھی، ہاربرنگ آف فیوجیٹیوز اینڈ ٹیررسٹ کی باتیں ہوتی تھیں، ایف ڈی آئی آپ کا ڈیکریز کرتا، یہ والے معاملات تھے۔ یہ کیوں ہوتا تھا سارا کچھ؟ بیکاز آپ کی جو اپنی پوزیشننگ تھی فارن پالیسی فرنٹ پہ وہ بڑی خطرناک تھی۔ آپ نے وہ اچیو کیا، آپ نے دی آرٹ آف ڈپلومیسی اچیو کیا، آپ نے ہارڈ پاور کے ساتھ سافٹ پاور اچیو کی، جو کہ گریٹسٹ ٹول ہے موجودہ نیشن اسٹیٹ پیراڈائم کے اندر سروائیو کرنے کے لیے اور سسٹین کرنے کے لیے، آپ نے وہ اچیو کیا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا نا، اس کے اندر میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ویری ایزیلی سیز فائر نہ چلے۔ پوری دنیا کی ہیڈ لائنز بن گئی، پوری دنیا کے اندر اسلام آباد ٹاکس کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پوری دنیا کے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جرنلسٹ آ رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں، آپ نے ویزا فری انٹری ان کو دی ہے، یہاں پہ آئیں ویزا لگوائیں ہم کر لیں گے، میں نے جہازوں کو کہا ہے، یہ سارا کچھ آپ نے کیا۔ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ جیت تو آلریڈی ہوگی نا۔ پاکستان کے اندر اگر میں سمجھے جا کے آپ کے وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، جے ڈی وینس آ رہے ہیں یہاں پہ، کشنر آ رہے ہیں یہاں پہ، اسٹیو وٹکاف یہاں پہ آ رہے ہیں، جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو سعودی فائنانس منسٹر یہاں پہ آ چکے ہیں، آپ کے محمد اورنگزیب نے ان کو ریسیو کیا ہے، پورے کانوائز ہیں، ڈگنیٹریز یہاں پہ اسلام آباد میں آپ کے کیپٹل میں موجود ہیں۔ سوچیں انڈیا کتنا ریلیونٹ ہو چکا ہے اس ساری سچویشن کے اندر۔ یو ریممبر جب ٹرمپ آئے تھے تو انڈیا نے کتنا سیلیبریٹ کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کے پہلے ٹرم کے اندر بڑے اچھے تعلقات تھے، ٹھیک ہے، بائی لیٹرل ان کا جو ایگریمنٹس تھے وہ بڑے عروج پہ تھے۔ اس دفعہ آپ ان کی 50% ٹیرف کی بات کریں کہ اکنامکلی کتنا زیادہ ان کے تعلقات ڈپلیٹ ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی وہ آپریشن سندور کے اوپر رپورٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ دیکھ لیں ٹرمپ نے کس اعتبار سے کی تھی۔ اور بھی بڑے فیکٹرز ہیں کہ انڈیا کتنا زیادہ آئسولیٹ ہوا۔ ورسٹ انڈیا کی قسمت ماڑی، یا ان کے اندر کیا کہیں، بہت زیادہ غرور کی بات کہہ لیں کہ جس ٹائم حملہ ہوا ہے اس سے کوئی 3-4 دن پہلے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسرائیل، وہی اسرائیل جس کی وجہ سے ون آف دا فیکٹرز کہ یہ شاید سیز فائر ہولڈ نہ کرے وہ اسرائیل ہی ہے، جس کے جو کی گولز سے وہ تو اچیو ہی نہیں کیے۔ جو میں بات کر رہا ہوں کہ سیز فائر کیوں ہولڈ کرے نہ کرے، وہ تو یار اٹس آن دا کارڈ، اٹس آن دا ٹیبل، دس سیز فائر از ہینگنگ بائی ویری فائن تھریڈ۔
آپ جو بیسک ایشوز تھے، کور ایشوز تھے، کیا وہ ایڈریس ہو گئے ہیں یا اور خراب ہو گئے ہیں؟ امریکہ کے لیے اور خراب ہو گیا نا. ایران تو کبھی بھی نہیں مانے گا. ایران کیوں مانے گا؟ کیونکہ ایران اب جا رہا ہے نیگوسیشن کے اندر پوزیشن آف اسٹرینتھ سے. اس سے پہلی جو میڈیشن ہو رہی تھی ایران پوزیشن آف ویکنیس میں تھا. ایران اب تو بہت زیادہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اندر ہے. وہ کیوں اپنی جو ہے نیوکلیئر انرچمنٹ جو ہے سویلین یوزیج کے لیے، جو کہ ان کا ایک رائٹ ہے ایز اے ساورن اسٹیٹ، وہ کیوں اس کو ختم کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں ختم کرنا چاہے گا. اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر سے جو ان کا کنٹرول جو ان کے پاس کبھی تھا ہی نہیں تھا، یوز نہیں کر رہے تھے، اس اعتبار سے اب وہ اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میں اس کے اوپر بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور حزب اللہ کی جو وہ بات کر رہے ہیں بھائی، وہ کیوں اس کے دفاع کو چھوڑیں گے؟ اسرائیل کو کیوں لگ رہا تھا کہ حزب اللہ کے ساتھ یا لبنان کے اوپر جو ان کی بامبنگ ہے، جو ان کے بچے وہ شہید کری جا رہے ہیں، جو سویلین انفراسٹرکچر تباہ کیے جا رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے اور اس کو نہیں روکا جائے گا اس سیز فائر کے اندر، یا وہ کنڈیشن نہیں ہوگی؟ وہ کیسے ان کو لگ رہا تھا؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ایگزامپل میں آپ کو کوٹ کروں، یونیسیف کہتا ہے کہ میں صرف ریسنٹ رپورٹ کر رہا ہوں، یہ ہمیں بات کرتے ہیں 600 بچہ انہوں نے بھی شہید کر دیے. بچے، چلڈرن کی میں بات کر رہا ہوں. ڈسپلیسڈ اگر فگر 1 ملین کی ہے نا لبنان کے اندر ڈیو ٹو دس بامبنگ جو کہ اسرائیل کیری آؤٹ کر رہے، اس میں 0.5 ملین کے قریب جو ہے نا دے آر چلڈرن. سو یو انڈرسٹینڈ، اب تو پوری دنیا سیز دیم فار ہو دے آر. ایوری بڈی ان دا ورلڈ. وائی ڈو یو تھنک یو ایس از لیفٹ ود نو allies? Why do you think countries like UK, European countries, even Australia, they have categorically stated that this is not our war? Why do you think Trump is bashing NATO? Because NATO support کے لیے نہیں نا. وہ کیوں ہے؟ Because logic states کہ یہ جنگ جو ہے یہ غلط ہے. Logic states that. اب میں اسٹریٹ آف ہارمز کی جو بات کر رہا تھا نا، ایران کی جو کی پوائنٹس ہیں وہ تو اور امریکہ کے لیے خراب ہو گئے ہیں. اس کے اندر ایک پوائنٹ اور ہے سینکشنز کا، کہ سینکشنز ختم کی جائیں. اس سے ہٹ کے جو اسٹریٹ آف ہارمز کی بات ہے نا، اب تو ایران کے جو کنٹرول کے اندر ہے بھائی، وہ وہاں سے بات کر رہا ہے کہ ہم اس کو لیویز لیں گے، ہم ٹیکس کریں گے جنہوں نے پاس کرنا ہے، اور وہ جو پیسے ہوں گے ہم اس کو اپنی ریہیبلیٹیشن اور ری گروتھ کے اندر استعمال کریں گے، جو کہ تباہی وار ڈیمیجز بیسیکلی وہ کلیم کریں. وار ڈیمیجز کون کلیم کرتا ہے؟ جو وکٹری میں ہوتا ہے، جو جیت چکا ہوتا ہے جنگ کو. تو ایران تو اب جنگ جیت کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہاں پہ جا رہا ہے. ہینس دا ریزن کہ ٹرمپ کو نیتنیاہو کو کہنا پڑا یار تھوڑا سا لحاظ کرو، تھوڑا سا خیال کر لو. اس میں ایک اسپیکٹ اور جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پیٹرو ڈالر کی جو ڈومینیشن ہے، وہ ہم باتیں سنتے تھے پچھلے 8-10 سال کے اندر نا، خواب تھا برکس کا بننا، چائنا، رشیا، ان کی باتیں تھیں. اب وہ اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن پہلی دفعہ نظر آ رہی ہے. بے شک وہ شاید سمبولک ہے، بے شک شاید اس اعتبار سے نہ ہو، بڑی جلدی ریپڈ پیس پہ نہ ہو، بیکاز ہسٹری بہت لمبی ہے. لیکن پھر بھی اگر ٹریڈ جو ہے یا جو شپس وہاں سے پاس کرتے ہیں اور وہ یوان دیتے ہیں، جو کہ وہ ایک فگر بھی کوٹ کر رہے تھے 2 ملین کے قریب، آئی ایم ناٹ سو شیور اباؤٹ دیٹ، کہ انکنفرمڈ رپورٹ ہے. تو سوچیں کہ پھر وہ پیٹرو ڈالر کی جو ڈومینیشن ہے، اس میں مسئلہ صرف گلف اسٹیٹس کا ہے جو کہ امریکہ کے پٹھوں ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی لیکن اگر آپ دیکھیں یوان کی 2010 کے اندر نا قریباً 1% کی گلوبل ٹریڈ کے اندر شیئر تھا. 2000 اب آ کے 24-25 کے اندر وہ کوئی تقریباً 4% پہ چلا گیا. اینڈ دیٹ واز بیفور کہ یہ وہاں سے جو اسٹریٹ آف ہارمز سے ٹریڈ ہونی ہے وہ یوان کے اندر ہونی. تو یہ سمبولک بھی بہت زیادہ ہے، یہ بڑا اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ ہسٹورک. امپورٹنٹلی اس سے بڑھ کر جو میں پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کیوں آلریڈی جیت چکا ہے. یس، ایک تو ایونٹ ہو رہا ہے، اس ایونٹ کو پورا کروانے میں پاکستان کی جو پالیسی ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان کیا کرتا تھا، پاکستان بڑی ہارڈ اسٹیٹ ہم نے سنا. ہارڈ اسٹیٹ کیا ہارڈ اسٹیٹ تھی، وہ اندر اپنے ہی بندوں کو مارتی رہتی تھی، اور باہر جو تھی جا کے فارن پالیسی فرنٹ پہ جو ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے ایک ساورن ریاست کی، وہ نہیں کر پاتے تھے. اس دفعہ آپ دیکھیں کہ بے شک وہ تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں، میڈیٹ کروا رہے ہیں امریکہ کو ایران کے ساتھ، اور ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ اسرائیل کو پھر بھی کال آؤٹ کر رہے ہیں. خواجہ آصف کی آپ نے ٹویٹ دیکھی، انہوں نے کہا اسرائیل از ایول اینڈ اے کرس فار ہیومینٹی. کیٹیگوریکلی انہوں نے لکھا. ٹویٹ بعد میں ڈیلیٹ ہوگی، ڈز ناٹ میٹر، میسج چلا گیا. اس سے ہٹ کے اس کے بعد آگئی خواجہ سعد رفیق کی ٹویٹ، انہوں نے بھی وہی چیز کو کیری آؤٹ کیا. So you understand the point that I'm trying to make کہ پاکستان has carried out a very principled stance، بڑا strong stance ہے that needs to be respected. وہ local front کے اوپر بھی آپ کو نا سمجھنا ہے، اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس کا ٹائم نہیں ہے سر. وہ کر لیں گے بعد میں. ابھی آپ اگر سمجھیں اس میں ایک اور فیکٹر کیا ہوتا ہے
کہ جب آپ فورن فرنٹ کے اوپر آپ کا امیج جو ہے وہ ایز اے سیف اسٹیٹ ہو, ریسٹرینٹ شو کرنے والا ہو, رسپانسبل اسٹیٹ کا ہو, تو پیپل آر کانفیڈنٹ ان انویسٹنگ ان یور کنٹری ایز ویل. ٹھیک ہے, تو آپ کا FDI بھی انکریز کرتا ہے, آپ کے بائیلیٹرل ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں, آپ کے جو ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں اس کے اندر آپ پوزیشن آف پاور سے جا کے بات چیت کر سکتے ہیں. باقی اپرچونیٹیز تو بہت زیادہ ہیں اس کے اندر. آپ کی جو گیس پائپ لائن ایران کے ساتھ ہے, جس طرح سے راکچی نے پاکستان کو سپورٹ کیا, وہاں کی عوام نے کیا ہے, وہاں کی لوگوں نے جس طرح سے پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے, تو وہ بھی ایک آپشن ہے. کیونکہ جو 18 ارب اس کے اندر پاکستان کو ٹھکا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی بات چیت کی جا سکتی ہے. دیر آر سو مینی فیکٹرز. اینڈ ایکسیس ٹو وارم واٹرز والی جو چائنا کی تھیوری تھی, اس سے ہٹ کے چائنا کا ایران کے ساتھ بڑا ڈائریکٹ تعلق ہے. ٹھیک ہے, وہ چائنا کو ایکسیس ٹو وارم واٹرز, اٹس اے 3 وے فیکٹر. بیکاز ایران کا اگر پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے اندر یا پاکستان کے میڈیٹ کرانے کے اندر چائنا کے لیے بڑی امپورٹنس ہے. ان کا 25 سالہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ پروگرام ہے 2021 کے اندر جس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, وہ 400 ارب کا ہے. اس کے علاوہ باقی فیکٹرز بہت زیادہ ہیں کہ کس اعتبار سے چائنا نے سپورٹ کیا ہے ایران کو, ان کی انویسٹمنٹ کتنی ہے, تیل کتنا لیا ہے, 140 ارب کے اندر جو انہوں نے ڈیلنگ کی ہے, اور وہ سارا کچھ یوان کے اندر ہو رہا ہے. 80% ان سے وہ لے رہے ہیں تیل, ایران کا وہاں پہ جا رہا ہے اور سستے داموں میں جا رہا ہے. اس کے علاوہ سوڈیم پرکلوریٹ چائنا نے بھی ان کو دیا بندر عباس پورٹ کے اوپر. اس کے علاوہ ان کے دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. تو بھائی وہاں پہ بھی ہو رہی ہے جس کو پاکستان نے روکا ہے, یہاں ہمارے دفتر میں بھی ہو رہی ہے, اس لیے اس کو اگنور کریں گے. لیکن یار پاکستان از ایٹ اے ویری 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 فروٹفل پوزیشن. ڈیئرلی ہوپنگ کہ سینس پریویلز اور سیز فائر ہولڈ کر جائے. ہائیلی ان لائکلی اگر کر جائے تو بہت اچھی بات ہے, بیکاز یہ ایران اور امریکہ کا سیز فائر ہو رہا ہے, اس میں اسرائیل شامل نہیں ہے. میرے مطابق اسرائیل شامل ہو تو لبنان پہ وہ بمباری نہ کرے. وہ حزب اللہ کے خلاف, وہ جو کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف ہم نے جنگ روکنی نہیں ہے, اور حزب اللہ ایک کی وائٹل ترین پلیئر ہے. ایران کی ایک اور شک اس کے اندر یہ بھی تھی جو انہوں نے رکھی بھی ہوئی ہے, جو کہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو پراکسی ہیں بیسیکلی آپ ان کو چھوڑیں گے. سادے لفظوں کے اندر میں سمجھانے کی کوشش کروں, جن پہ انویسٹ کی, جس میں سے ایک حزب اللہ, تو اور اس کے اوپر وہ بام ماری جا رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی ہے, لیکن بڑی لمبی تاریخ ہے, وہ ایک اور دن کے لیے فیکٹر ہے. اس میں نا فائنلی ہم یوزلی جو چیز وائٹل امپورٹنس کے لیے نا اسٹریٹ آف ہرمز کی چیز جو اگنور ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئل اینڈ گیس کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کی امپورٹنس کی. سر اٹس ناٹ جسٹ دیٹ. اسٹریٹ آف ہرمز از ویری 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 امپورٹنٹ فار دا گلوبل ورلڈ, اینڈ ہینس ایران کو سپورٹ گلوبلی حاصل ہے, بیکاز یہاں سے فرٹیلائزر جاتا ہے بہت زیادہ پوری دنیا کا. یہاں سے آپ کے ہیلیم جاتا ہے بہت زیادہ. ہیلیم جو ہے ہمیں تو صرف غباروں میں بھرنے کے لیے یوز ہے نا, صرف اس کے لیے نہیں ہے. ہیلیم کے آپ کی میڈیکل یوزیج بہت زیادہ ہے, سیمی کنڈکٹرز کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ ہے, تو وہ والا فیکٹر بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کا یہ فارماسوٹیکلز یہاں سے سارے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی چیز اس کے ہاتھ لگی ہوئی ہے, سونے کی چڑیا, جادو کی چھڑی, جس کے ہوتے ہوئے وہ پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے جا رہا ہے. اب وہ پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے جا کے جو نیگوسیشن ٹیبل پہ جو چیزیں رکھ رہا ہے, وہ امریکہ اگر مانتا ہے تو امریکہ تو ختم ہو گیا نا آلریڈی. امریکہ آلریڈی ہارا ہوا ہے, لیکن ان شکوں کو ماننے کے بعد امریکہ پیپر پہ بھی ہار جائے گا. ٹھیک ہے, سو پیپر پہ امریکہ ہارتا ہے تو اسرائیل کا جو سارا خواب ہے تو وہ تو سر اٹ از ناٹ جسٹ بیکڈ بائی پولیٹیکل موٹیوز, اٹ ہیز اے ریلیجیس بیکنگ ٹو اٹ. تو اس میں ایٹ ٹائمز آئیڈیولوجیکل جو آپ کی پش ہوتی ہے آپ اس کو روک نہیں پاتے. سو لاٹ ریمینس ٹو بی سین کہ کیا ہوگا, لیکن فار می اٹ از اے وکٹری فار پاکستان آلریڈی. اللہ خیر خیریت سے یہ سارا معاملہ جو ہے پاکستان میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ آئیں اور خیر خیریت سے واپس جائیں, اور پاکستان کو اللہ اور کامیاب کریں. آمین جی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.